مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں ان ایام کے لیے جو روزوں کے ایام ہیں، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کے نبیوں نے، خداوند نے خود روزے رکھے تاکہ خدا کے ارادے کو پورا کر سکے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکے، اس مشن کو پورا کر سکیں جو دنیا میں دیا گیا ہے۔ ہم سب ایک کردار ادا کرنے آئے ہیں، اور اس کردار کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کلام کے مطابق، خدا کے حکموں کے مطابق، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے وہ جیتا رہے گا۔ اگر گردن کشی کرے گا تو خدا کیا کرے گا؟ معاف پھر بھی کرے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا رحیم ہے، رحم کرنے میں غنی ہے اور قہر کرنے میں دھیما۔ اور آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے افسیوں 6 باب اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں خداوند تاکید دیتے ہیں پیرنٹس، ماں باپ کو، اے فرزندو، اے اولاد والو۔ چنانچہ بچے خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ملکیت ہے، وراثت ہے اور ذمہ داری ہے۔ انہیں کلام کے اندر لے کے جانا ہے، انہیں تربیت دینی ہے، انہیں سکھانا ہے، ان کو 10 حکم دکھانے ہیں، بتانے ہیں کہ کیا کیا خداوند نے ہماری زندگی میں حکم دیے ہیں۔ کچھ رولز ہیں جو ہم اپنے گھروں کے بناتے ہیں، ان رولوں کو ان بچوں کے اندر بھرنا ہے، فرما برداری سکھانی ہے، عزت کرنا سکھانا، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں جو ماں باپ کو دیا گیا وہ بچوں کے تھرو ہمیں ان کے اندر ڈالنا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ خدا نے بتایا ہے، 4 حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند نے تیرے خدا نے تجھے دیا دراز ہو۔ جب ہم بچپن ہی سے بچوں میں وہ سیڈ بھر دیں گے، وہ بیج بو دیں گے، تو وہ بیج بڑا، جس طرح بچہ بڑا ہوتا جائے گا، کلام، وہ بیج، وہ پھول بھی، وہ درخت بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں میں کلام نہیں بوئیں گے تو کوئی باہر سے آ کے جنگلی بو دے گا۔ کوئی دیکھیں زمین خالی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو بویا جائے گا نا۔ اگر میں اور آپ اپنے بچوں میں کلام نہیں بوئیں گے تو باہر سے بیج بوئے جائیں گے اور وہ ان کی زندگیوں کو خراب کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ جو آیا اولاد سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ جو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 4 باب اس کی پہلی آیت سے دیکھیں، جب آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، یہ پھل کھانے سے بعد ہوا، پہلے نہیں، بعد میں ہوا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے جیلس میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا جب وہ دونوں کھیتوں میں گئے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہی کے وسیلے سے باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو کامل زندگی عطا کی تھی، مگر زندگی اس وقت تباہ و برباد ہو گئی جب آدم اور حوا نے خدا کے اس حکم کو توڑا۔ خدا نے کہا تھا، انہوں نے وہی کیا، اس پھل کو کھا لیا، اور یہ گناہ کہ انسان کی زندگی میں داخل ہونے کی ابتدائی نتیجہ تھا۔ اسی وسیلے سے گناہ آیا، اور گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت، اور ان کا بچہ بڑے ہو گئے اور مر گئے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں اپنی اولاد میں بوتے رہنا ہے، تربیت دیتے رہنا ہے، اپنی اولاد کو حکمت سکھانی ہے جو ہم کلام کے مطابق سکھا سکتے ہیں۔ تعلیم تو وہ باہر سے حاصل کر کے آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن کے لیے گھر سے باہر نکالتے ہیں، بچپن سے ہی وہ جو 4-3 سال کا ہوتا ہے تو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ یہ ان کی تعلیم جو ہے دنیاوی دور پر، لیکن ہم اگر اپنے کلام کی تعلیم کیسے دیتے ہیں، آج ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بار بار یہی دے رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلیم کو ضرور دینا ہے۔ تربیت تعلیم وہ سیکھ رہے ہیں، تربیت جو ہے ہمیں کلام کے مطابق بونی ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے دادے نے یہ کیا، تو یہ کلام ہمارے باپ نے دیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تیری نسلوں میں ہو۔ سرائے مثال 22 باب اس کی 6 میں کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ہمیں بچپن ہی میں سیٹ بونا ہے۔ ہمیں بار بار یہ بات ہے کہ بچپن ہی سے اگر ہم
اپنے بیٹیوں کو تعلیم دیں گے، اگر وہ کہیں بھٹک بھی جائیں گے لیکن وہاں ان کے اندر جو سیڈ بویا جائے گا وہ کام کرے گا۔ یہاں پہ میں پہلے بھی ایک یہ ٹیسٹ منی دے چکی ہوں کہ ہماری ایک بہن ہے، ان کی بیٹی کہیں اسکول ٹرپ پہ باہر گئی اور وہاں جا کے وہ کہیں پانی میں گئے تھے اور وہ کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی، یا وہ بچی وہاں سے گر گئی، نیچے دب گئی، اور وہ انہیں نہیں بچا رہے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں، جس گروپ کے ساتھ آئیے، جس اسکول کے تھرو آئیے وہ کرے۔ لیکن وہ بچی کافی دیر وہاں پڑی رہی، اور اس بچی نے کہا کہ جب مجھے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اور بچی نے صرف خداوند یسوع کو پکارا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یسوع ہی زندہ ہے اور یسوع ہی مجھے بچا سکتا۔ اس نے صرف کہا کہ میں نے جیسس کو پکارا، اور جیسس نے اس کی آنکھیں مدد کی اور پھر اسے وہاں سے نکالا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں امثال 4 باب اس کی پہلی آیات میں، اے میرے بیٹے، باپ کی تربیت پہ کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، میرے فرمان بجا لا، بھولنا مت، اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا، حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کریں گے، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگران ہوگی، تیری حفاظت میں رہے گی۔ اسی طرح شریروں کے راستوں میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس راستے سے خدا کہہ رہا نہ گزرو۔ یہ تاکید ہم اپنے بچوں کو بار بار کرتے ہیں نا، کہ اس صحبت میں نہ جانا، یا اس بچے سے نہیں بات کرنا کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ گالی دیتا ہے، اس راستے سے خدا کہتا ہے مڑ جانا۔ اسی طرح ہم جو تربیت ہے وہ خاص طور پر ماں باپ کے لیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہر اچھی بری تربیت سے منع کرے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے لاڈ پیار میں بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دوبارہ بول کیا بولا، مطلب اسی وقت ہم نے ان کی تربیت کرنی، اسی وقت انہیں ڈانٹنا ہے کہ یہ بدتمیزی نہیں کرنا۔ اگر ہم نہیں ڈانٹیں گے تو بچے کا حوصلہ بڑھتا جائے گا اور وہ بار بار یہ کام کرتا رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، جس طرح کلام مقدس امثال 20:20 میں، کہ جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو تربیت کر کہ وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کو بچپن سے تربیت نہیں دی جاتی، یہ خاص طور پر والدین کے لیے تنبیہ ہے، تربیت انہیں دیں، اور انہیں جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب آپ کریں گے تو وہ انہیں اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ بچپن پہ ٹوکا ٹاکی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاپا بہت سخت تھے، لیکن آج وہ سختی ہمارے لیے اچھی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو ملامت نہیں کریں گے، جس طرح امثال 3 باب میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے اگر ان پر چھڑی بھی اٹھانی پڑی، انہیں تربیت دینے کے لیے مارنا بھی پڑا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مر نہیں جائے گا، لیکن وہی اس کی بنیاد ہوگی، وہی تربیت اس کی ابھی بنیاد ہے۔ ہمیں بچوں میں کلام بونا ہے اور اچھی طرح بونا ہے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو یہ کلام اس کے ساتھ بڑھتا جائے۔ امثال 4 باب 10-13 میں، کہ اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے، تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تربیت کو رد کرنے والے گناہ گار اور رسوا ہوں گے، اور جو تنبیہ کا لحاظ رکھتے ہیں وہ عزت پائیں گے۔ جب ہم اچھی بری بات میں، ہم دیکھیں کہ کئی بچے اتنے نوٹی ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز سے منع کیا جائے وہ منع نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بچے کہتے ہیں آپ ہی بڑا ہوئے گا تو سیکھ جائے گا، پھر بڑا ہوگا تو پھر اسکول میں ڈالیں نا آپ، پھر کیوں نہیں ڈالتے؟ تب ڈالیں اسکول میں، لیکن کیوں؟ جب بچپن سے جو آپ ABC سکھاتے ہیں نا، وہ ABC اس کی بنیاد ہے۔ اب بھی آپ اپنے بچے میں، ہم اپنے بچوں میں تعلیم دیں گے تو وہ ان کی بنیاد ہوگی۔ دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھے باز نہیں سنتا، اس پر وہ کان نہیں لگاتا، اس تعلیم کو وہ کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ تو جو تعلیم جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے وہی ضرور عزت پائے گا۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بچپن میں ہی ہم نے اپنے بچوں میں کلام بونا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ کلام اگر دیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں، انہیں وہ نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، لیکن اگر بچپن ہی سے
तंबी की जाए, बचपन ही से सिखाया जाए तो वो नौबत नहीं आएगी। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से हम सबको हिकमत दे, अक्ल दे, दनाई दे, ताकि जो ज़िम्मेदारियां दी गई हैं माँ बाप को, पेरेंट्स को, उसे अच्छी तरह से वफ़ादारी से संभालें, क्योंकि माँ बाप इसीलिए बनाए गए हैं। ये गुस्से में ये कह देते हैं रहने दो, अगर नहीं सुनता इसको इसके हाल पे छोड़ दे। नहीं, हमें उसके हाल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें सिखाते रहना है, क्योंकि हमने ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करनी है। आज आप देखें कि बच्चे बुरे नशों में पड़ गए हैं, बच्चों को टीवी दे देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, चलो जी हम बिज़ी हैं। बच्चे फिर टीवी पे कार्टून देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं और हम खुश होते हैं कि नॉलेज है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें कलाम भी सिखाना है, कलाम का बीज भी बोना है। उसके वक्त आप कहते हैं हले छोटा है, छोटा है, हले दवाच से ही नहीं बह सकता, क्योंकि बच्चा है। क्यों? अगर वो फ़ोन को लेके घंटों बैठ सकता है, फ़ोन को लेके टीवी के आगे घंटे बैठ सकता है, तो दुआ में आधा घंटा 15 मिनट नहीं बैठ सकता? वहाँ हम कमज़ोर करते हैं, नहीं सो रहा, थक गया सारा दिन। नहीं, उस वक्त भी आपको सख्ती करनी है, नहीं दुआ में बैठ, क्योंकि ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। जब हम इस ड्यूटी को पूरे तौर पर करेंगे, हम खुद बच्चों को लेके फिल्मों में बैठ जाते हैं, हम अपने घरों में वही करते हैं जो सब कुछ करते हैं। फिर खुदा का कलाम कहाँ गया? अगर 24 घंटों में हम 15 मिनट भी ध्यान से दुआ में अपने साथ अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते, तो हम क्या करें? आज हम सबको अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हम सबको वक्त दिया गया है, क्योंकि वक्त बुरा आने वाला है, और जो वक्त दिया गया है उसे गनीमत जानना है कि हमने खुद भी बचना है। घरों में ले के बच्चों को बैठ रहे हैं कि नहीं जी उबार दे, हालात चंगे नहीं ने। अरे अगर आप अपने बच्चों में बीज बो दोगे ना, वो कहीं भी चले जाएंगे, खुदा उनके साथ रहेगा। वो खुदा को पुकारेंगे, खुदा उनकी मदद करेगा, क्योंकि वही हमारा मददगार है। जब हम उसे अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना आप, अपना घर सिलेंडर कर देंगे, ज़रूर है मुश्किल वक्त आए, ज़रूर है कि मुसीबतें आए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उन मुश्किल वक्तों में, उन मुश्किल घड़ियों से मैं ही तुझे निकालूंगा और मैं ही तुझे संभालूंगा। हमें अपनी कमज़ोरी को जो है ना, कमज़ोर नहीं रहने देना अपने बच्चों को, बल्कि उनमें खुदा का कलाम इस तरह बो देना है कि वो दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, अंधेरों में, तारीख़ में, वो कलाम के वसीले से उस हथियार को, इख्तियार को दे दें जो खुदा ने हमें दिया। ये ज़िंदा कलाम, दो धारी तलवार हमें दी गई है। ये कलाम जो हमें मुश्किलों से बचाता है, ये कलाम जो हमारे लिए शोला भी है, शबनम भी है। इस कलाम को लेना है, इन बच्चों को इस कलाम से भर दे, ताकि वो कहीं भी हो उन्हें याद हो कि हमें मुश्किल वक्तों में, घड़ियों में सिर्फ़ अपने खुदा से बातें करनी है, खुदा को पुकारना है। तो खुदा उन मुश्किलों वक्तों से सिर्फ कलाम बचा सकता है, आप और मैं नहीं बचा सकते। जहाँ तक हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ नहीं जाते, वहाँ मेरे खुदा का हाथ जो छोटा नहीं हो जाता, वहाँ वो अपने लोगों को भेजकर उन बच्चों को बचा लेगा। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे, ताकि हम सुने आज और देखें कि कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी कमज़ोरियां हैं। हमें अपने बच्चों में किस तरह कलाम की तरबियत देनी है, किस तरह सिखाना है, किस तरह बैठ कर फैमिली दुआ करनी है, क्योंकि खुदा कहता है जिस घर में दुआ होती है ना, वो घर डूबने से बच जाता है। किस तरह? क्योंकि खुदा उस घर में रहता है, उस घर में, हर घर में बच्चों के साथ रहता है, उस ख़ानदान में बरकत होती है। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबके साथ हो, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम दो धारी तलवार है। जब हम अपने बच्चों को देंगे ये कलाम और ख़ुद पकड़ लेंगे, तो कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरा और आपका खुदा हमारी जंग लड़ता है। हमने अपनी जंगें खुदा को देनी है, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेंगे, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।